تو بھائی میں نے تمہارے ڈر کا ذکر تو نہیں کیا تھا نا، آپ کو برا کیوں لگا؟ بلکہ آپ کا تو ڈر بھی نہ ہوتا، ڈرت ہی ہوتا۔ عمران خان سے کب ملنے جا رہے ہیں اور کیا باتیں کریں گے عمران خان سے آئینی ترمیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ میں جاؤں گا خان صاحب کے پاس، اور اگر خان میری بات مان لیتا ہے، احتجاج مجھے دے دیتا ہے تو میں احتجاج کی سربراہی لے لوں گا، نہیں دیتا ہے تو شاید میں کوئی 6 ماہ کے لیے پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا۔ عمران خان آپ کے ساتھ لائل ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، ہم نے دیکھا مشکل وقت میں آپ نے پارٹی کا علم بلند کیا۔ اب خان صاحب تو جیل میں ہیں، آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہونے کی بجائے آپ ورکرز کے ساتھ ڈی چوک پہنچتے۔ علی امین جب گم ہوئے تو پتہ چلتا شیر افضل ڈی چوک کھڑا ہے، دھرنا دیا ہے، بیٹھا ہے، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج بھی میں 2 دفعہ گرا ہوں، نقاہت اتنی ہے، سر چکرا جاتا ہے۔ میں نے کرونا، پھر انفلوئنزا، پھر ٹائیفائیڈ بکتا، میں 9 سے 10 کلو وزن لوز کر چکا ہوں۔ میں تو احتجاجوں کے پیچھے میرپور خاص تک گیا ہوں، تو یہ ادھر ڈی چوک نہ جاتا، لیکن اگر وہاں میں گر جاتا تو لوگ کہتے ڈرامہ کر رہے ہیں، نہ میں بھاگ سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، نہ میں کوئی احتجاج کی پوزیشن میں تھا۔ آج بھی میں اس قابل نہیں ہوں، شاید مجھے مزید کوئی ہفتہ 10 دن لگے انرجی لینے کے لیے، اور ابھی میرے کچھ اور ٹیسٹ ہوئے۔ سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ جگر کا ہے، لیور کا ہے، تو لہٰذا میں تو چاہتا تھا کہ احتجاج ہوں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہوئے، ان تمام احتجاجوں میں کسی نے نہ مجھے کال کیا، نہ بیماری کے دوران کسی نے پوچھا، نہ کسی نے بلایا، نہ کسی نے کہا ڈی چوک میں دھرنا ہے۔ قصداً یہ ایک چیز تھی کہ میں ذرا سائٹ پہ رہوں، تو لہٰذا یہ احتجاج ہے، ایک والنٹری کام ہوتا ہے۔ اور میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں یہ مانگ رہا ہوں نا کہ احتجاج میرا کام ہے، مجھے سونپو، اور اگر نہیں سونپتے ہیں اس طرح کے احتجاجوں کا میں اس آئندہ نہیں بنوں گا۔ اچھا سر، قیادت میں سے کون ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے خلاف ہے اور آپ کو موقع نہیں دے رہا؟ دیکھیے میری کوئی ذاتی عداوت تو کسی سے نہیں ہے۔ لوگوں نے عمر ایوب خان کے حوالے سے میرے اختلاف کیا، آج میں ابھی عمر ایوب خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں ابھی بھی اس کے چیمبر سے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ کیا میرا اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے کسی کے ساتھ؟ میں نے تو کسی کا راستہ کاٹا ہی نہیں ہے، نہ میرا ان کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ بنتا ہے۔ صرف یہ تھا، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگانو، ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن میری ٹھانگیں کھینچی جاتی تھی، ابھی بھی یہ آفیشیل میڈیا جو ہے آج تک میرے خلاف استعمال ہوا، تو لہٰذا اور سٹیکس میرے نہیں ہیں۔ ایسا بندہ تو نہیں ہوں نا کہ میں کوئی مجھے خاموش کرا سکے۔ دیکھا نا جس وقت انہوں نے کہا جی ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا، سسپینڈ کر دیا، تو میرا رد عمل آپ کے سامنے تھا، پرواہی نہیں تھی مجھے ان چیزوں کی۔ عمران خان نے آپ کو گلے بھی لگایا، آپ کو چوما بھی، تو یہ بتائیں کہ وہ اختلافات کیوں نہیں ختم ہو سکے؟ چند آپ نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے نام لیے تھے جو آپ کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے، وہ کیا کردار ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال جو آپ کی احتجاجی مہم ہے اس کے اوپر کتنا اثر انداز ہوگی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد 8 سے لے کر 8 فروری تک ہم اکیلے لڑتے گئے، مجھے صرف اور صرف PTI میں علی امین کی تائید حاصل تھی، باقی قیادت کوئی نہیں تھی، غائب تھی۔ ہمیں ترجمانی کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے۔ خان نے کہا 2 لوگوں کو ترجمان مقرر کر دیں، ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ عداوت کر رہے ہیں، آج بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری تک جو احتجاج ہم نے کیا، جلسے جلوس، کنونشن، مار داڑ، تکلیفیں، پرچے بھگتے، اس سے ورکرز میں اور پاکستانیوں کی نظروں میں قدر و منزلت بنی، یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا۔ تو 8 فروری کے بعد جو ہی قیادت باہر آئی تو یہ سب جو ہیں مجھے کھینچنے لگے، اکیلا ٹارگٹ بن گیا، اور 11 اپریل کو پہلے انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا۔ ہٹائے جانے کے بعد آہستہ مجھ سے کیسز لیے گئے جن میں خان کا وکیل تھا، اور اس کے علاوہ کور کمیٹی سے نکالا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، ممبرشپ سسپینڈ ہوئی، کیا تھا۔ جس پارٹی کا شیرازہ بھی کر چکا تھا اس کو اکٹھا کیا، غداری کے الزامات ہم پہ لگے، ایجنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا، تو ہم تو چلے غدار ٹھہرے، جو وفادار تھے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی احتجاج ہو سکا؟ تو لہٰذا اور پھر یہ جو احتجاج ہے، خان نے مجھے کہا بھی کہ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ کریڈٹ آپ لے جاتے ہیں، تو کریڈٹ تو تب ملتا ہے نا جب آپ کچھ کرتے ہیں خود، اور کریڈٹ کے لیے تو کوئی تا ہی نہیں، ہمارے ساتھ آ جاتے نا، خالی میدان تھا اور سر پٹ ہم نے گھوڑا دوڑایا، تو لہٰذا اگر کوئی اور ہمارے ساتھ ہوتا۔ ایمل ولی اور مروت، ایول ملی اور شیر افضل مروت آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم؟ بھائی ایمل ولی خان کا
اس دن میری ملاقات بھی ہوئی سینٹ میں گیا, سلام دعا ہوئی, کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہ میں نے کہا تھا نا وہ شرٹ جو پاڑی تھی وہ لفظ ڈر جو آیا تھا تو انہوں نے پشتو میں یہ کہا تھا کہ جی وہ جو ڈر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگوں پٹھانوں تم اس کو پسند کرتے ہو. تو بھائی میں نے تمہارے ڈر کا ذکر تو نہیں کیا تھا نا, آپ کو برا کیوں لگا, بلکہ آپ کا تو ڈر بھی نہ ہوتا ڈرت ہی ہوتا. اس کا خیال ہے کہ صرف وہی زبان درازی کر سکتا ہے. حضرت کبھی واسطہ پڑا نہیں ہے ہمارے ساتھ, ٹھونگ بجا کے تسلی کریں آج گے. جو آمنا سامنا ہوا, آمنا سامنا جب ہوا تو کیا ہوا؟ آج عمر ایوب خان کے خلاف جو اس نے الفاظ استعمال کیے, وہ عمر ایوب خان کے زخم کوئی بھول سکتا ہے؟ یہ وہی ایوب خان کا پوتا ہے نا, کر چکائے ہیں اس نے, اور آپ ولی خان کے پوتے ہیں. آپ نے جو تقریر کی سیاسی تابوت میں, NP کے تابوت میں آپ نے آخری کیلٹوں کی, ایک سینیٹر بننے کے چکر میں آپ نے اپنا ڈومیسائل ہی چینج کر دیا. کہاں سے بن گئے وہ سینیٹر, کوئی بتا سکتے ہو؟ لہٰذا آئندہ کے لیے آپ زبان درازیاں کریں. میں نے PTI والوں کو کہا ہے کہ ان کو جواب میں دوں گا. مرا صاحب ایک لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ 2 دن پہلے آئے تھے اور ڈگی کھول کے کہتے ہیں کہ یہاں سے ممبران آئیں گے, پھر کل بھی آئے انہوں نے کہا ممبران آئیں گے, پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس بار حکومت نہیں آئینی ترمیم لا رہی, ہم لا رہے ہیں. تو وہ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں, کس کے سوالوں سے کیا بنتا ہے؟ فیصل واوڈا جو ہے روزانہ آپ جا کے اس کی ناک چوس لے. اغوا, تحریش, لالچ, دھمکیاں, خواتین کو اٹھائے جانا, بچوں کو اٹھائے جانا, یہ اور پھر یہ جو نیشنل اسمبلی میں لوگ آئیں گے, پہلے تو سینٹ میں پورا KP موجود ہی نہیں ہے, انکمپلیٹ ہاؤس ہے کہ کوئی اخلاقی کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پھر نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹوں کے ہمارے 23 سیٹیں خالی ہے, اور آدھے سے زیادہ جو ہیں بنارسی ٹک بیٹھے ہوئے ہیں جیلی فارم 47 پہ. یہ اب کہیں گے ہم نے آئینی ترمیم کر دی, اور آئین میں لکھا بھی جائے گا بدقسمتی ہے پاکستان کی. تو لہٰذا ایسے طریقے سے ایسے لوگ اگر آئینی ترمیم کریں گے, یہ شارٹ ٹرم اپنے مقاصد کے اصول ہے. 3-4 سال تک یہ نظام چلانا ہے, ملک کو جو ہے نوچنا کسوٹنا اور لوٹنا ہے, اور اس کے بعد بھاگ جانا ہے. لانگ ٹرم میں پاکستان جو ہے وہ ہم بدقسمتی سے اب 71 کی دہائی پہ ہم پہنچ گئے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک بات آپ یہ بھی دیکھیں نا, 71 کی دہائی میں خان عبدالولی خان کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ہاں نہیں کی. آج ایمل ولی خان, عمر ایوب خان کے حوالے سے جو الفاظ اس نے استعمال کیے تو وہ تاریخ کا جبر ہی ہے. عمر ایوب خان فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا ہے. آج اس کے پیٹھ آپ دیکھ لیں جو مار اس نے کھائی ہے, اور جو یہ روزانہ صبح اٹھتا ہے عدالتوں میں, کبھی ایک جگہ بیل کرا رہا ہوتا ہے, کبھی دوسری جگہ. تو یہ وہ قرض چکا رہا ہے جو واجب بھی نہیں تھے عمر ایوب خان کے لیے. اور دوسری طرف جو ہیں یہ جو زبان بول رہا ہے کہ 9 مئی کو آئین میں شامل کر لیں. واہ حضرت واہ, کیا آپ کو اللہ نے خرد و عقل سے بیگانہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر.